اللہ لا یحب المحسنین. جو کوئی اس سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو روکتا ہے گناہ سے, اپنے آپ کو بچاتا ہے, صبر کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کا اجر ضائع نہیں کرتے. اس میں ہمارے ایک بہت بڑا پیغام ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پستیوں سے بلندیوں کی طرف پرواز کرے اور اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامان ہو, تو قرآن اس کو کہتا ہے کہ آپ اللہ کو خوف اختیار کریں. Allah is everywhere. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Hadid, chapter number 57, verse number 4, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. He is with you wherever you are, and He is looking you what you are doing. He is with us. Allah subhanahu wa ta'ala says that مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. نہیں تین آدمی بات کر رہے ہوتے مگر چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. اور نہ پانچ آدمی بات کر رہے ہوتے مگر چھٹا ان کا اللہ ہوتا ہے. اس کی تعداد اس سے کم ہوتی ہے یا زیادہ, اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. لقمان حکیم advised his son and telling him, this is mentioned in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 16, that يَا بُنَيَّ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. اے میرے بیٹے, اگر آسمان اور زمین کے اندر یا کسی چٹان کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایک ذرہ ہو, اللہ اس کو نکال لائے گا. ان اللہ خبیر, ان اللہ تعالیٰ بھاری بین اور باخبر ہے. What is in our minds, what is in our hearts, Allah subhanahu wa ta'ala knows. And Allah subhanahu wa ta'ala, that's why اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے پر روزے فرض کر رکھے ہیں تاکہ اس کی ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 میں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. O mankind, worship thy Lord who created you and who created those who were before you, that you may learn taqwa. So by worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala and by fasting, Allah subhanahu wa ta'ala wants that we may learn taqwa. And when we learn taqwa, we will be able to get guidance from the glorious Quran. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے پہلے لوگوں کو اپنی کتابیں نازل فرمائی اور ان کو اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ اس کتاب سے, اپنی کتابوں سے جو ان کی طرف اللہ نے نازل فرمائی اس سے ہدایت حاصل کرے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 187 میں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. And remember when Allah subhanahu wa ta'ala took promise from the people of the scripture that the book and the scriptures that which we reveal to you, you will know it and clear it for the mankind and don't hide it. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے عہد لیا ان لوگوں سے جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی کہ جو کتابیں ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہیں آپ اس کو لوگوں کو بیان کریں گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں. آج بھی in this age, the present Bible that we have, if we read in the book of Deuteronomy chapter number 6 verse number 5, 6 and 7 and 8, the lecture of Moses, may peace be upon him, mentioned in the present Bible that is corrupted, but still the lecture of Moses, may peace be upon him, mentioned in which Moses, may peace be upon him, telling to his people that, O Israel, the commandment that I bring you today be upon your hearts, enforce them on your children, when you walking on roads and when you are sitting at home, when you lay down and when you are talking, recite these commandments, tie down at your hands and write down it on your door frames. اے اسرائیل, آج جو ہدایات میں نے آپ کو دی اس کو اپنے دلوں پر نقش کر لیں. جب آپ گھروں میں بیٹھے ہوں, لیٹے ہوں, راستوں پر جا رہے ہوں, اللہ کے ان احکامات کا چرچا کریں.
پٹیوں پر اس کو لکھے اور اپنے ہاتھوں پر باندھ دے اللہ کے احکامات کو، اپنے گھروں کے چوکاٹوں پر اس کو لکھے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ احکامات آپ پڑھیں گے، بار بار اس کا تذکرہ ہوگا، ایک دوسرے سے بیان کریں گے تو یہ عمل میں آئیں گے. لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، انہوں نے پس پش کر دیا. اور بائبل کے اندر بائبل کے اندر باب 30 کے اندر ہے کہ پیڑ ان کی علماء یہ تک نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتابوں کے اندر کیا نازل فرمایا ہے. آج آپ کسی مسلمان سے ملیں، ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو کیا ہدایت دی ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا. پریویس جو ہماری قومیں گزری ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. It is only they had stood fast for Torah, Gospel, and all that revelation which was revealed to them from their Lord. They would be eaten from both above and below from their feet. اگر وہ اللہ کی ان کتابوں کی اوپر عمل پیرا ہوتے جو اللہ نے اس کی طرف نازل فرمائی، تورات اور انجیل اور وہ کتابیں جو ان کی طرف نازل کی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر آسمان سے رزق برستا، زمین ان کے لیے رزق اگلتی. لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی کتابوں کو پس پش ڈال دیا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا تذکرہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61 میں آیت نمبر 66 میں اس طرح ذکر فرمایا، آیت نمبر 61 میں اس طرح ذکر فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآیات اللہ ويقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کی گئی، وہ اللہ کے غضب میں آ گئی. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات پر کفر کرتے تھے، نہ حق انبیاء کو قتل کرتے تھے اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے. And ignominy and helplessness were laid upon them. And they were laden with the anger of their Lord because they disbelieved on the messages of and the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. They slay a prophet all against right and because they were transgressors. انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا اس کے اوپر. اللہ کی آیات پر کفر کیا ہے؟ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرناک چیز کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کا علم ختم ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا علم کیوں کر ختم ہوگا؟ ہم تو خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور ہمارے بعد ہمارے بچے اپنے بچوں کو ہی سکھائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب ہے زیاد، میں تو آپ کو مدینے کا انتہائی عاقل شخص سمجھتا تھا. آپ دیکھتے نہیں ہو یہود و نصارا تورات اور انجیل کی کتنی تلاوت کرتے ہیں اور وہ اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. آج ہمارا قرآن کے ساتھ کیا رویہ بن چکا ہے؟ ہم قرآن کی خوب تلاوتیں کرتے ہیں، رمضان آتا ہے تو ختم القرآن اور قرآن کی تلاوت کا اور زیادہ چرچا ہو جاتا ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن صرف اس لیے بھیجا تھا کہ ہم اس کو صرف برکت کے لیے پڑھا کریں؟ اگر ہم اس کو برکت کے لیے پڑھیں گے تب بھی اللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے. ہم اس قرآن کے حاملین ہیں، ہم اس قرآن کے اٹھانے والے ہیں اور ہمارے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں یہاں لے آئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم اس میسج کو پہنچائیں جو قرآن فرماتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب
تو ہماری اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جائیں اور اہل کتاب کو بتائیں کہ آپ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے. ہم اپنی زبان نہیں کھولتے, ہم ڈرتے ہیں. حالانکہ مومن کو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. وہی ہمیں رزق دیتا ہے, وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے, اور موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے. اس دنیا کے اندر انسان ہمیشہ دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے, ایک موت کا خوف اور دوسری رزق سے محرومی کا خوف. یہی دو خوف انسان کو اپنے اندرونی جانوروں کے سامنے جھکاتا ہے, اور یہی دو خوف انسان کو بیرونی دشمنوں سے شکست دلواتا ہے. قرآن یہ بات کہتا ہے کہ یہ دو خوف اپنے دل و دماغ سے نکال لیجئے اور اپنے قلب اور ذہن میں یہ بات پیوست کیجئے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے, اور رزق دینے والا بھی خدا ہے. اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ جھکا سکتی ہے, نہ دبا سکتی ہے, نہ خرید سکتی ہے. پھر کامیابیاں آپ کے قدم چنیں گی. قرآن فرماتا ہے کہ مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر کوئی ایسی ضرور چیز نہیں جس کا رزق لازم اللہ کے اوپر نہ ہو. أَيْنَمَا كُنْتُمْ يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, جہاں کہیں تم ہوگے موت تم کو پا کر رہے گی, اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں بننا ہو جاؤ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا, کسی نفس کے شایع نشان نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر مر جائے. پرسوں مجھے ایک دوست ہے, میرے ڈاکٹر ہیں, امریکہ سے مجھے فون کیا. اس نے مجھے کہا کہ میں پارک میں جاتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں تو بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور میری تصویر کھینچتے ہیں, کیا میں اشارے سے نماز پڑھوں؟ میں نے کہا کہ آپ کو اللہ وہاں لے گئے ہیں, آپ اپنی مرضی سے وہاں نہیں گئے. آپ پارک میں کھڑے ہوں گے, آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, تو آپ صرف اور صرف اللہ کا خوف دل کے اندر رکھیے اور کسی کا خوف نہ رکھیے. آپ کے لوگ پکچر اتاریں گے تو ایک میسج جا رہا ہے. یہ جو ہم داڑھی رکھتے ہیں تو ایک میسج جا رہا ہے, ہم ٹوپی پہنتے ہیں تو ایک میسج جا رہا ہے, جو ہماری مائیں اور بہنیں پردہ کرتی ہیں ایک میسج جا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے یہ میسج پہنچائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 8 میں کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ اپنے اس نور کو پھیلا کر رہے گا, ہاں کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اس طریقے سے نور پھیل کر رہے گا. لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری کتنی حد تک ادا کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں بھی کرتے, ہم قرآن کی بات نہیں بھی مانتے, ہم جنت میں جائیں گے. قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 80 میں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً, جیسے the fire will not touch us but for a few days. What Quran says about that? Because that people will say that we are the Ummah, we are the people of Prophet Moses, may peace be upon him, and he will do shafa for us. We are the people of, we are the Ummah of Jesus, may peace be upon him, Prophet Isa alayhi salam, and he will do shafa for us. And we Muslims, we say that we are the Ummah of Prophet Muhammad, may peace be upon him, and he will do shafa for us. What Quran says about this? Quran says in Surah Furqan, chapter number 25, verse number 30, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. And the messenger will say, Oh my Lord, Oh Allah subhanahu wa ta'ala, these are my people who treated this Quran with neglect. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوئی شفاعت نہیں کریں گے اگر ہم قرآن کی اطاعت نہیں کرتے, اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلتے, اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش نہیں کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف شکایت فرمائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے رب, یہ میری قوم ہے جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ کر رکھا تھا. What Allah subhanahu wa ta'ala will do with that people who are not follow the glorious Quran, who are not obey the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. Quran says that Allah subhanahu wa ta'ala will put them into the hellfire, and when they reach there, they will cry, and they will shouting, and they will crying, and they will say, this is mentioned in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 10. Allah subhanahu wa ta'ala says it, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. And they will say, if we think, if you ponder with the verses of the glorious Quran, you will not be the companion of the blazing fire. جب اللہ ان لوگوں کو پھر جہنم میں داخل فرمائیں گے تو وہ پکار اٹھیں گے کہ کاش ہم قرآن کو سنتے, اس میں غور و فکر کرتے, اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہ دکھاتے. If we read Quran every day,
6 verses and we found about verses. So we will complete the whole Quran in 2 years. And if we read 2 verses daily with pondering and tafsir, so we will complete the glorious Quran in 6 years. یہ 6 سال اور یہ 2 سال ہماری زندگی میں کتنے گزر گئے. اگر ہم روزانہ قرآن پاک کی 2 آیات پڑھتے ہیں سمجھ کے ساتھ اس کو سیکھتے ہیں تو 6 سال میں ہم پورا قرآن سیکھ لیں گے. اور اگر ہم 6 آیات روزانہ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو 2 سال میں ہم قرآن ختم کر لیں گے. We say this is کلام اللہ. کلام مین باتیں. ہم کہتے ہیں یہ قرآن کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے. تو جو امام یہاں کھڑا ہوتا ہے تو جو کسی کی بات سناتا ہے وہ اسپوکس مین ہوتا ہے. تو امام اللہ کا اسپوکس مین ہوتا ہے, وہ ہمیں اللہ کی اسپیچز سناتا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala is addressing us, and if we consider Allah subhanahu wa ta'ala addressing us 2 lectures of Allah subhanahu wa ta'ala, we are listening in the Fajr prayer, 2 in the Maghrib and 2 in the Isha. And in Zuhr prayer and in Asr prayer, we read the message of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you calculate all these lectures, that is in a year, more than 2000. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تقریر فرما رہے ہوتے ہیں, کچھ ہدایت ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. نمازوں کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو امام اللہ کا ترجمان ہوتا ہے, اللہ کا کلام ہمیں سناتا ہے. لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں, اللہ نے ہم سے کیا کہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ. جب کوئی چپ بات چیت کرتا ہے, تمہیں جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے چپ بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ہماری پر لازم ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ گہرا تعلق بنائیں. اللہ تعالیٰ نے اس منتھ کو, رمضان مبارک کو جو برکت عطا فرمائی ہے اور اس کے اندر جو لیلۃ القدر ہے, اس کو جو اتنی زیادہ اہمیت اور جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. اس وجہ سے اس پورا منتھ بابرکت ہے اور پھر وہ رات بہت زیادہ بابرکت ہے. اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے. اور یہ قرآن انسانیت کے لیے اور متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اگر ہم اس سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے تو ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت سے لوگ, بہت سے مسلمان وہ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی, وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا قسمت خراب ہے, آپ کا ستارہ گردش میں نہیں ہے, اور آپ اتنے پیسے دے تو آپ کے لیے میں تعویذ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, اور آپ کا قسمت ٹھیک ہو جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے قسمتوں کے بارے میں؟ بہت سے لوگ کوئی ناکامی ہو جاتی ہیں ایگزام میں, کاروبار میں, دوسری انسانی تعلقات میں, تو کہتے ہیں میں بڑا بدقسمت انسان ہوں. What Quran says about qismah, about luck, Quran says in Surah Taha, chapter number 20, verse number 123, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Whoever follow my guidance, my Quran, he will be not lucky, nor will go astray. جو کوئی اس کتاب کی اطاعت کرے گا, پیروی کرے گا, وہ کبھی بھی بدقسمت نہیں ہوگا اور نہ گمراہ ہوگا. تو اگر ہم کہتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قسمت ٹھیک کریں, ہماری قسمت اچھی ہو, تو اللہ نے ہمارے پاس کتاب بھیجا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in Surah Taha, chapter number 20, verse number 124, 5 and 6, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. And whoever turn away from my zikr, from my Quran, I will make difficult his life for him, and I will raise him up on the day of judgment blindly. He will ask him, oh Allah subhanahu wa ta'ala, why you raised up me blindly while our sight in the worldly life? Allah subhanahu wa ta'ala will tell him that, did my verses not come unto you? You forgot my verses and you are forgotten. جو لوگ اللہ کے کلام کو چھوڑتے ہیں, اس کو پس پش ڈالتے ہیں, اللہ